اے یوسف، اے بڑے سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے ہیں اور 7 خشک، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتا دوں تاکہ وہ بھی جانیں۔ انہوں نے کہا کہ تم 7 سال برابر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اس کو خوشوں میں رہنے دو۔ پھر اس کے بعد 7 سال ایسے سخت آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہے وہ اس کو سب کھا جائیں گے، صرف وہ تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا کہ لوگوں کے لیے خوب مے برسائے گا اور اس میں رس بھی نچوڑ دیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ جب ان کے پاس کشید گیا تو انہوں نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر سے واقف ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا واقعہ ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنے طرف میل کرنا چاہا تھا؟ سب بول اٹھے کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو گئی، اصل تو یہی ہے کہ میں نے اس کو اپنے طرف میل کیا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے، بلا شبہ میرا رب بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خاص مصاحب بناؤں گا۔ پھر جب ان سے بات چیت کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتماد ہو۔ یوسف نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانے پر تعینات کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام کو جانتا بھی ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی کہ اس میں جہاں چاہے رہیں، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بہتر ہے مومنین اور متقین کے لیے۔ اور یوسف کے بھائی آئے، پھر یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لانا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں؟ اور اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے یہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ وہ کہنے لگے ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے کہیں گے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ غلے کی قیمت ان کے ٹھیلوں میں رکھ دینا، تاکہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں جائے تو اس کو پہچانے، شاید کہ پھر آئے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا ابا، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔
یعقوب نے کہا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کرتا ہوں جیسے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کیا تھا، تو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔